بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی ٹاپک کے اوپر مضمون لکھنے کے لیے 3 چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو مضمون لکھنے کے لیے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ ہے کہ شروعات کہاں سے کرنی ہے، اس چیز کا آغاز کیسے کرنا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ پھر دوسری چیز اس میں جو آئے گی وہ آئے گی مواد، آپ نے کون سا مواد مضمون کے اندر ڈالنا ہے، مواد مضمون۔ پھر تیسری چیز ہوگی کہ آپ نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے، یعنی کہ اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے۔ مضمون لکھنے کا انتہائی آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلاً آج اگر ہم لکھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، زیادہ تر انٹرنیٹ کے اوپر ہی مضامین آج کل آتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے فائدے اور نقصانات بتائیں، تو ہم انٹرنیٹ کے اوپر مضمون لکھنے جا رہے ہیں تو ہم لکھیں گے جی انٹرنیٹ۔ اپنا ذہن بنانے کے لیے آپ ایک طرف لکھیں جی فوائد اور دوسری طرف لکھیں نقصانات۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ، انتہائی آسانی کے ساتھ آپ کم از کم 4 سے 5 صفحات لکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم فوائد گنتے ہیں جو ہمیں معلوم ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا ہے جہاں پر ہماری رسائی جو ہے وہ آسانی سے ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا رابطہ ہے جی۔ تیسرا فائدہ، اور رابطہ بھی کون سا رابطہ ہے؟ آسان رابطہ ہے۔ تیسرا فائدہ، آج کل لوگ کاروبار بھی کر رہے ہیں جی، کاروباری سرگرمیاں ہو سکتی ہیں اس کے اوپر۔ چوتھا فائدہ، انٹرنیٹ سے آپ پوری دنیا سے رابطے میں، انٹرنیٹ سے پوری دنیا سے رابطہ۔ آسان رابطہ۔ پانچواں فائدہ کیا ہے جی؟ اس سے پیسہ بھی کما سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو جاب یا نوکری مل سکتی ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں باہر کے ممالک میں بھی مل سکتی ہے۔ چھٹا فائدہ جی، انٹرنیٹ موجودہ دور کی بہت ہی آسان سہولت کے طور پر لوگوں کے پاس موجود ہے۔ ساتواں فائدہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ انٹرنیٹ مواد دیتا ہے جی، علمی مواد۔ ڈھیروں کتابیں یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں، آپ کو وہاں سرچ کرنی پڑتی ہیں، پی ڈی ایف فارم میں بھی مل سکتی ہیں اور ان پیج میں بھی مل سکتی ہیں، یعنی علمی مواد۔ آٹھواں جی، دنیا میں کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، دنیا کی تبدیلیاں ہم آسانی سے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ نواں فائدہ جی، اخبارات پڑھ سکتے ہیں جی، رسائل پڑھ سکتے ہیں جی۔ 10واں فائدہ یہ ہے جی کہ ہم اچھے کام کر کے عوامی شعور کو بڑھا سکتے ہیں۔ 11واں فائدہ جی، سیاسی اور سماجی آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی لکھتے جائیں تو جتنے بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں یہ اس کے فائدے ہیں۔ اب نقصانات کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا نقصان جی، وقت ضائع ہوتا ہے اس کے اوپر بہت سے لوگوں کا۔ کیوں وقت ضائع ہوتا ہے جی؟ اس مواد کو وقت دیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں۔ تیسرا نقصان جی، زیادہ استعمال صحت
کو نقصان دے سکتا ہے۔ اور کیا نقصان ہے جی؟ کئی لوگ پیسہ برباد کر چکے ہیں۔ پانچواں نقصان جی، بچے صرف کھیل کود کرتے ہیں، کھیل کود والی سرگرمیاں دیکھتے ہیں، سرگرمیوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ کیونکہ بچے صرف یہاں پہ کھیل کود میں سرگرمیاں لیتے ہیں تو وہ میدانوں میں نہیں جاتے، جس سے صحت کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ساتواں جی، لوگوں کے ساتھ بالمشافہ تعلق نہیں رکھتے، بلکہ انٹرنیٹ کے اوپر ہی وہ کوئی پیدا ہو تو اس کی مبارک دے دیتے ہیں، کوئی مر جائے تو اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں، لیکن بالمشافہ وہ کامی تعلق رکھتے ہیں۔ آٹھواں جی، بچوں کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ جھگڑے اور فساد کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ نواں، رات کو دیر سے سوتے ہیں، رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا، جو ان کی صحت اور ہر طرح کا نقصان ان کو دیتا ہے۔ دسواں نقصان جی، بچے اور بالخصوص طلباء اپنا تعلیمی نقصان کرتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے پوائنٹس جب آپ کے پاس ہوں اور اگر آپ ہر پوائنٹ کے اوپر صرف ایک لائن لکھیں، ایک لائن 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22، اب 22 لائنیں ہیں تو سوچ لیں کہ 22 لائنیں کتنی بنتی ہے، اور ابھی اس میں بہت سا مواد رہتا بھی ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہوتا ہے کسی بھی مضمون کو لکھنے کے لیے کہ اس کے جو فوائد ہیں اور جو اس کے نقصانات ہیں ان کو پہلے الگ الگ کر لیا جائے۔ اب یہ شروع کیسے کرنا ہے کہ ہم نے انٹرنیٹ کا حوالہ دینا ہے، نفس مضمون یہ سارا مواد آئے گا، اور آخر میں جا کے ہم ایک پیغام دیں گے اپنی قوم کو، اور اس طرح ہمارا مضمون سارا مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں لکھ بھی دوں تو میں اسی کے اوپر نئی ویڈیو بھی بنا دوں گا۔ اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔